پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کے ہمراہ اندرون سندھ کے دورے پر جانے کے لیے بلاول ہاؤس کراچی پہنچے۔ آصف علی زرداری انتہائی تپاک سے گلے ملے۔ جیل اور کھلی فضا کے شب و روز میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ایک چڑیا کو آپ باندھ لیں کسی پنجرے میں، پھر اس کو کھولیں تو ٹائیں 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 کر کے اڑتی ہے۔ اب آپ سے پوچھیں کیا فرق محسوس کرتی ہے چڑیا، تو وہ کیسے آپ کو ڈسکرائب کرے گی؟ جو جسے کہتے ہیں نا ہر چیز مجھے بلا رہی ہے کہ آصف تو کہاں تھا، ہم نے تجھے مس کیا۔ عجیب عجیب سوچیں ہیں اس دل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اتنی طویل جیل کے دوران تنہائی کے لمحات میں کیا یاد آتی تھی؟ الحمدللہ تنہائی میں انسان جو ہے وہ اپنے وجود سے ملتا ہے، اور وجود صرف خالق کا ہے، باقی تو انسان کا کوئی وجود نہیں ہے نا۔ تو تنہائی میں اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ ہی آپ کو ہمت دیتا ہے، ورنہ انسان کی کیا مجال ہے۔ تنہائی اور جیل ایک عجیب دنیا ہے، زندہ قبر ہے جیل۔ اب آپ تصور کریں اپنے آپ کو، آپ قبر میں بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، تو یہ کیفیت ہے جیل کی۔ کیا جیل میں کسی غلطی پر پچھتاوا محسوس ہوتا تھا؟ زندگی میں آپ میں عرض کروں کہ انسان جو ہے نا وہ ٹو بی ہیومن از ٹو بی ٹو ایرر، تو ایرر تو ہیومن نے کرنا ہی ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکلی ہم نے کوئی ایسی غلطی کی۔ کوئی ایسی غلطی نہیں جس پر آپ پچھتاوا محسوس کرتے ہو؟ نہیں، ایک کیا ہزار غلطیاں، ایک کیا بلین مسٹیکس۔ کیا سوچتے تھے کہ دوبارہ اقتدار ملا یا جیل سے باہر آیا تو وہ غلطی نہیں دہراؤں گا؟ دیکھیں یہ صرف کہہ دینا ناکافی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اندر کے انسان کو کچھ سکھایا ہے جیل میں، میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے ایکشن میں ریفلیکٹ کرے میرے اندر کا انسان، اور اس جستجو میں لگا رہوں گا قبر تک کہ وہ میرا اندر کا انسان جو ہے وہ اور بڑا ہو اور اوپر آئے، تاکہ میرے ایکشن میں ہو سب باتوں کی ریفلیکشن ہو۔ تو کوشش اس بات کی، اللہ سے بنتی یہ ہے کہ مولا کوئی ایسا کام لے لے، کوئی اس ملک کی خاطر ہمیں کام کرنے کا موقع دے۔ جیل میں جا کر آپ کچھ زیادہ مذہبی نہیں ہو گئے؟ دیکھیں ایمان جو ہے نا وہ ہر انسان ہر مسلمان میں ہے، کتنی دیر وہ ایمان میں رہتا ہے اور کتنی دیر نہیں رہتا اس بات میں فرق ہے۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، 8 سال مجھے اللہ نے بڑا ایمان دیا۔ آپ کے مخالف کہتے رہے ہیں کہ جیل میں آپ کو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، کیا واقعی ایسا تھا؟ ہمارے یہاں ایک سندھی میں فلسفی ہے کہ آپ ضرب بھی کھائیں، ضرب کھانا آپ کا فرض ہے، مگر اس کے خلاف اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آواز آہ نہ کریں۔ آہ جو ہے نا اس پہ ساری سندھو دھرتی کی جو ہے وہ فلسفی ہے۔ ارے فلانا اس نے یہ وہ آہ کی، یار آہ نہیں کرنے، جیسا جیل تھا ویسا تھا، ہم نے کوشش کی کہ جتنا بہتر وقت گزر سکے گزرا، مولا نے بھی اس میں بھی بہت کرم کیا۔ اور جس دوست کو مجھے اس پہ شک ہے وہ ایسے کرے، اس کو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 ہفتہ اپنے بیڈ روم میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر لے اور چابی کسی اور کو دے دے۔ اس کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں تالا کھول سکتا ہوں، اور وہ میری کیفیت میں آ جائے گا، وہاں سے پھر مجھ سے سوالات شروع کرے۔ آپ کی یاریاں بڑی مشہور رہیں، مگر ان یاریوں کی وجہ سے آپ بدنام بھی ہوئے۔ کون سا میرا یار جو ہے وہ منشا ہے، مجھے بتاؤ، ایک نام دے دو۔ اور ایسے
पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप उठा के देख लें, हम इस धरती के लोग हैं। हमें अपने एक हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक हिस्ट्री हमारे आबा अजदाद से मिल रही है। जो वालिद दे रहा है, जो दादा दे रहा है, जो परदादा दे रहा है, वो हमारे घर का की चहकहमियाँ हैं। हमें उस घर से भी विजडम मिलती है। कुछ हिस्ट्री हम लिखी हुई पढ़ने के अलावा भी उस हिस्ट्री पे यकीन रखते हैं। तो हमें जितने ये ख़ानदान पानदान है ना, उन सब का मुझे, जिसे कहते हैं, मुझे मालूम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मकसद ये है कि यहाँ पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को ये हक पहुँचे कि वो बुलंद से बुलंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हज़ारों बिजनेसमैन या बिलियनर बन जाएं। मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं, ना मेरा दिल दुखेगा। आज की दुनिया बड़ी बेवफा है। जेल के दिनों में कई दोस्तों ने आंखें तो फेर ली होंगी। मैं आपसे अर्ज़ करूं, आज की दुनिया में भी वफा है। मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लाइट में देखता हूं। मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, पेसिमिस्ट नहीं हूं। उसको तो, उस हाथ को तो देखो जिसने तुम्हारा साथ दिया। इसको क्यों देखते हो जो छोड़ गए? 90% तो लोग मेरे साथ खड़े हैं ना यार, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, उनको मैंडेट भी देते हैं, उनका साथ भी देते हैं। तो अच्छी सोच रखो। 10% लोग, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट, अल्लाह उनको माफ़ करे, हम भी उनको माफ़ करें, वो भी हमें माफ़ करें। हमसे गलती हो गई हमारे चॉइस करने में, ये हमारी गलती। जेल के दिनों में बीबी से कैसे रब्ता रखते थे? ख़त व किताबत का तो ज़माना ही नहीं रहा ना। पहले बीबी मिल लेती थी, फिर मैसेजेस हो जाते थे, और बाद में टेलीफोन हो जाते हैं, तो ख़त लिखने की नौयत नहीं आई। कोई शेर आप वैसे सुनाते थे बीबी को? बीबी को शेर क्यों सुनाएंगे? बीबी तो हमें शेर सुनाएगी। पूरी उसको शेक्सपियर की पोइट्री याद है। हर मिल्टन से लेके हर अच्छा अंग्रेज़ी पोइट जो है उसको याद है। तो शेर शायरी तो मैं अल्फाज ही बयान करेंगे ना। जेल से रिहाई के बाद आप सूफ़ी शायरों के पैगाम की बात कर रहे हैं। आपके रहन सहन, पोलो का खेल और बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ सूफिया का जो फ़लसफ़ा है उसका तज़ाद महसूस होता है। सूफिया का जो फ़लसफ़ा है, जो आपकी नज़र देख रही है, अपनी नज़र की बात है ना। को गदागर जो है वो सिर्फ सूफियत पे अमर नहीं रखता। एक बहादुर शाह ज़फ़र को भी हक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है गाड़ियों की। और खैर मैं इन चीज़ों को अहमियत तो नहीं देता। आपको जो गाड़ियाँ बड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कोई 12-12, 20-20 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। और जो अब नई गाड़ियों में हम चल रहे हैं, ये सब दोस्तों की इनायतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्लाह ने करम किया हुआ है। तो नेमत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत से शुक्र अदा करना चाहिए। सफ़र पर रवाना होने से पहले 2 बछड़ों का सदका दिया। बिलावल हाउस के अंदर और बाहर शदीद रश था। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली से मिले। उनकी बहन और ज़िली नाज़म नवाब शाह फरियाल तालपुर और भांजी भी उनके साथ साथ थी। वो खामोशी से बहन के हमरा वालदा की कब्र पर हाजिरी देना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी लोग जमा हो गए।
والدہ کے مزار کے ڈیزائن کا جائزہ لیا۔ سیون شریف میں استقبال کا زبردست انتظام تھا۔ پہلی بات تو لال سائی نے اور سخی دربار نے مجھے بڑی عزت دی، مجھے وہ مقام دیا، مجھے وہ عزت دی جو کم دوستوں کو اس زندگی میں میرا خیال ہے ملی ہے اور ملے گی۔ صوفیزم کا اور شاہ صاحب کا تو چولی داموں کا ساتھ ہے، تو صوفیزم کی جو تھاٹ ہے اور شاہ صاحب کے جو بیت ہیں اور شاہ صاحب کی جو کلام ہے، وہ تو اب یہ کہہ دیں کہ کلندر کلندر ہے، گودڑی میں کلندر ہے، گودڑی میں لال ہم کہتے ہیں سندھ میں۔ آج کل روشن خیال اعتدال پسندی کا دورہ ہے، آپ کے خیال میں معاشرے میں کیا بدلا جائے کہ لبرلزم آ جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ سوچ بدلی جائے، سول سوسائٹی کو یہ سوچ آنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئے گی، کہ میرا رائٹ وہاں ختم ہو گیا جہاں میرا ناک ختم ہو گیا، اب کسی اور کا رائٹ ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ بے نظیر بھٹو کے وطن واپس آئے بغیر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس کا حق ہے، یہ ناحق ہے کہ اگر اس کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہے اس کا شوہر کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کا حق ہے، اور یہ حق اس کو عوام نے دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اس کو عوام نے یہ حق دیا ہوا ہے تو میں یا آپ یا کوئی اور کون ہوتا ہے یہ حق اس سے چھیننے کا؟ تو کیا آپ پھر آئندہ بھی بیک سیٹ پر ہی بیٹھیں گے؟ میں بیک سیٹ پہ، میں تو اسپیئر ویل کے اوپر بیٹھوں گا بھائی۔ بیک سیٹ تو میں نے لیڈروں کو بٹھانا ہے، میں تو پیچھے اسپیئر ویل جہاں میرا شہید منور سہروردی بیٹھتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، میں نے وہاں کھڑا ہونا بھائی۔ میں تو فزیکلی اسپیکنگ لیکن فلاسفیکلی اسپیکنگ۔ بعض لوگوں کے خیال میں فوج سیاست کا لازمی اور ناگزیر حصہ بن چکی ہے، آپ کو اقتدار ملا تو فوج کو کتنا حصہ دیں گے؟ بہرحال میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ ہاں، فوج ایک سول سوسائٹی کا، اس ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے، میں مانتا ہوں۔ فوج نے کیا کرنا ہے، پولیٹیشنز نے کیا کرنا ہے، اور عام عوام نے کیا کرنا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہونی ہے۔ کچھ ہو چکی ہے اور کچھ ہونی ہے۔ آپ نے کل میرے جلسے میں دیکھا، میرے دوستوں کے ساتھ آپ ملے، آپ نے دیکھا، ابھی تو ہم نے جلسہ کیا نہیں ہے پیپلز پارٹی نے، انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے، اور کہیں بی آ گئی انشاءاللہ جو جلدی آئیں گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ راج کرے گی خلق خدا، اور آپ بھی دیکھیں گے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی مفاہمت کے بغیر سندھ میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ میں اس سوچ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ دونوں ہم ریالٹی ہیں، ایم کیو ایم بھی ایک ریالٹی ہے، پیپلز پارٹی اس سے بڑی ریالٹی ہے۔ تو یہ بات تو اگر آپ نے پروونس چلانا ہے، ملک چلانا ہے، اور ملک کی فائدے کی بات کرنی ہے، پروگریس کرنی ہے، تو یہ تو آپ اس کو گیون کہہ دیں کہ یہ تو گیون ہے، اور گیون کے بعد آپ سوچیں کہ اب ہمیں ریلیشن شپ کیسے امپروو کرنی ہے، تو وہ بھی کرنی ہے۔ بیگم حکمران ہو تو شوہر کا دبنا لازمی امر ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو کیسی بیوی ہیں؟ بیگم حکمران ہو، ہاں ویسے میرے کو لگتا ہے کہ ہر گھر میں ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے، مگر جہاں تک بی بی صاحبہ کا سوال ہے، وہ بہت انلائٹنڈ لیڈی ہیں، اور میں نے بھی ان کے ساتھ رہ کے اکثر کچھ سیکھا ہی ہے، تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ایک زبردست لیڈر ہیں، زبردست ماں ہیں، اور ایک زبردست ہاؤس وائف ہیں۔ آپ جہاں سے شروع کریں وہ ایکسیل کرتی ہیں ہر اپنے پہلو میں۔ ظاہری بات ہے مجھ میں بھی خامیاں، ان میں بھی خامیاں ہوں گی، انڈرسٹینڈنگ سے ہی میرجز سروائیو کرتی ہیں۔ بی بی کو آپ کے متعلق شکایتیں تو پہنچتی ہوں گی،
کسی خوبصورت حسینہ سے ملنے پر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ نہیں استغفراللہ، نہ وہ ایسی سوچ رکھتی ہیں نہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں. ان کو میری نظر کا پتہ، مجھے ان کی نظر کا پتہ، تو کوئی شکایت کی کیا مجال ہے. ہماری ریلیشن شپ از ابو دیٹ، اس سے اوپر اٹھ کے ہماری ریلیشن شپ ہے. حسن ہر ایک کو بھاتا ہے. آپ کو انسانی حسن میں کیا پسند ہے؟ گورا رنگ، کالا تل یا کچھ اور؟ میں آپ سے عرض کروں کہ حسن جو ہے نا وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اور مجھے تو اللہ نے کی بنائی ہوئی ہر چیز، جسے آپ مکھی کہیں گے، آپ نے کبھی مکھی کو گلوریفائی کیا ہے؟ اس کو کبھی دیکھا ہے اپنے مائکروسکوپ میں ڈال کے؟ کیا مولا کی کائنات ہے، کیا اس نے بنایا ہے. پولو کو امراء اور رؤساء کا کھیل سمجھا جاتا ہے. کیا آپ جیل کے تجربے کے بعد بھی یہ کھیل جاری رکھیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں، اب تو ہماری عمر ہی نہ رہی، اور نہ میری جو کہتے ہیں ہیلتھ الاؤ کرتی ہے. 50 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، اور میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہو گئی ہے ان جیل کے سفر میں. تو پولو کی تو پول اب ہو نہیں سکتی، کھیلی نہیں جا سکتی. اور یہ قیمتی وقت عوام کا اور اپنی سوچ رکھنے کا اور آپ دوستوں کے ساتھ بیانے کا میں اس میں پولو میں نہیں لگا سکتا. حالانکہ پولو ایک ریلیجن ہے، وہ بڑا زبردست گیم ہے. کوئی دوسرا شخص تکلیف دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا اسے مارنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں دیکھیں، دوسرے شخص سے کیا میان ہے. کوئی دشمن، کوئی مخالف؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مار دھاڑ کی جو سوچ ہے نا، اسی نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. جب بے نظیر بھٹو نے اور پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کا بدلہ اس طرح لیا کہ جب بی بی نے اوتھ لیا پہلا، تو کیا بات ہے. ہمارے جو سینئر پولیٹیشین ہیں پنجاب کے، ان نے جو نعرہ مارا وہاں کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، وہ بدلہ بہت کافی وہ بدلہ. اور کیا بدلہ کوئی لے گا کہ ان اوانوں میں بیٹھ کے جن لوگوں نے ہمیں پھانسی دار پہ چڑھا دیا، تختے دار پہ چڑھا دیا، وہ اب ہمیں اس کی بیٹی کو اوتھ دیں اور آگے سے نعرہ لگے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. آپ پر مختلف ادوار میں کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں، کبھی سوئس اکاؤنٹ، کبھی سر محل. آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کانٹوں پہ یہ رقص جمہوریت کرنا ہے تو اس میں کچھ تو آپ کو تکلیف کی وجہ سے انداز نہیں آ رہے صحیح رقص جمہوریت کے، اور کچھ آپ میں عیب نکال کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ اچھی نہیں ہے. یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو رقص کروا رہے ہیں کانٹوں پہ. تو یہ ان کانٹوں کا ایک حصہ ہے، یہ پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے جو رقص جمہوریت کرنا چاہتا ہے اپنے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اور ان کانٹوں کو پھولوں میں بدلنا چاہتا ہے. طویل ساتھ اور ایک لمبے سفر کے بعد نواب شاہ میں بالآخر اس سے اجازت جاری.